فرمائے کہ فرصت کسی ساعت نہ زمانے سے ملی، بیگانے سے راحت نہ یگانے سے ملی، حقا کہ فلک نواز ہے ذات تیری، جنت انہی اشکوں کے بہانے سے ملی، جنت انہی اشکوں کے بہانے سے ملی۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ، جنت انہی اشکوں کے بہانے سے ملی۔ مولا فرمائیے گا، یہ بھی ربائی جو بھی بے انتہا پسند ہے، مولا فرمائے مولا علی کی شان میں کہ کعبے کا نشان علی کے در سے پایا۔ بہت توجہ ہے، ایک لفظ پہ توجہ، اہل علم اہل بلا کا مجمع ہے۔ کعبے کا نشان علی کے در سے پایا، بھئی معدن ایما کا اس گوہر سے پایا۔ دو مصرعے اب دیکھیے گا، معدن ایما کا اس گوہر سے پایا۔ اب بہت توجہ چاہتا ہوں دو مصرعوں پر کہ پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے۔ بہت توجہ، ایک ایک لفظ پر۔ پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا۔ اللہ اکبر، صلوات یا علی۔ پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے، پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلائے فرمائے مرسی کے جنبہ، اٹھا کے پردہ در شاہ کربلا نکلے۔ اس سے دیکھیے گا کہ ہوئے رسول برآمد حسین کیا نکلے۔ اس سے ہوئے رسول برآمد حسین کیا نکلے، کمر میں تیغ لگائے شہ خدا نکلے۔ اور مصرعے کے جہاد کے لیے گویا کہ مرتضیٰ نکلے، جہاد کے لیے گویا کہ مرتضیٰ نکلے۔ بھائی بیت بھی دیکھیں کہ دو چند مہر و قمر سے تھا حسن حضرت کا، بھائی آیا تھا نور نبوت کا اور امامت کا۔ درود بھیجے عظمت محمد والا۔ آیا تھا نور، اللہ اکبر، آیا تھا نور نبوت کا اور امامت کا۔ یہ دیکھیں گے یہ بھی بن کے ہوئے سوار حضور، ایک ایک مصرے پر خصوصی توجہ درکار ہے۔ ہوئے سوار حضور اسب پہ تیز گام بڑھا۔ مصرے دیکھیے گا، ہوئے سوار حضور اسب پہ تیز گام بڑھا، بھئی ہوا بھی گرد ہوئی یوں سبک لجام بڑھا۔ ہوا بھی گرد ہوئی یوں سبک لجام بڑھا، بھئی دکھا کے برق کے انداز خوش خرام بڑھا۔ اب مصرع ہے، فرس بڑھا کہ اسد سوئے فوج شام بڑھا۔ فرس بڑھا کہ اسد سوئے فوج شام بڑھا، بھئی ظفر پکاری ہٹو بادشاہ آتا ہے۔ توجہ چھٹا مصرے پر، جانے بندے چھٹا مصرع۔ ظفر پکاری ہٹو بادشاہ آتا ہے، اے سوار دوش رسالت پناہ آتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ سوار دوش رسالت پناہ آتا ہے، صدا دی فتح نے دیکھو حسین کا اقبال۔ توجہ پورے صدا دی فتح نے دیکھو حسین کا اقبال، بھئی وہی جلال ہے یہاں سب جو تھا علی کا جلال۔ مصرے ہیں اب، وہی جلال ہے یہاں سب جو تھا علی کا جلال،
ارے حرام ہے پسر فاطمہ سے جنگ و جدال، اور کرو پلٹ کے بنے سادے بے حیا کو حلال. دیکھیے گا، کرو پلٹ کے بنے سادے بے حیا کو حلال. بیت بھی دیکھیے گا کہ عدو ہے ابن زیاد پلیت کو مارو، اور یہاں سے شام میں جا کر یزید کو مارو. صلوات بر محمد والے بلند ترین درود بھیجیے اس پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. یہاں سے عدو ہے ابن زیاد پلیت کو مارو، یہاں سے شام میں جا کر یزید کو مارو. رس اڑاتے ہوئے رن میں شاہ دین آئے، جلال میں صفت شیر خشمگین، صفت شیر خشمگین آئے. بھائی مصرے ہیں، اب مصروں کی ترقی دیکھیے گا. اہل علم کا مجمع ہے. اٹھا کے تیغ جو نزدیک فوج کی آئے تو قریب تھا کہ تزلزل میں سب زمین آئے. اللہ اکبر. قریب تھا کہ تزلزل میں سب زمین آئے. بھئی ہوائے، اللہ اللہ کیا بیت ہے، ہوائے غیث سے، ہوائے غیث سے جتنے پرے تھے ہٹنے لگے. شان بند ہے یہ مصرع، چھٹا مصرع، بہت توجہ. بحمداللہ آپ حضرات متوجہ ہیں. ہوائے غیث سے جتنے پرے تھے ہٹنے لگے. بھئی کتاب کفر کے سارے ورق الٹنے لگے. کتاب کفر کے لفظیں ہیں خدائی قسم. صلوات بر محمد والے محمد. کتاب کفر کے سارے ورق الٹنے لگے. اب مولا فوج سے مخاطب ہے، یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیے گا. مارکت اللہ عرب بندہ خطاب تھا کہ تیغ ظفر ہماری طرف. اللہ اللہ بند دیکھیں. خطاب تھا کہ تیغ ظفر ہماری طرف، کہ ہم ہیں صاحب لا سیف و لا فتح کے خلاف. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ہیں صاحب لا سیف و لا فتح کے خلاف. اب چیلنج دیکھیے پورے 9 لاکھ کے لشکر کو. آقا حسین کا فرماتے ہیں ارے رہا ہے کون بڑے معرکوں میں تیغ بکاف. بھائی توجہ، چوتھا مصرع بیت اب دیکھیں گے. رہا ہے کون بڑے معرکوں میں تیغ بکاف، ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا ہے شرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا ہے شرف. بیت بھی دیکھیں کہ بلند ہم ہیں زمانے کے ارتقاؤں سے، اما یہ آنکھ وہ ہے جو جھپکی نہیں شجاعوں سے. اللہ اکبر. یہ آنکھ وہ ہے جو جھپکی نہیں شجاعوں سے. بھئی اب اس بند کا پہلا مصرع خاص طریقے سے دیکھیے گا. اور باب باللہ اہل علم کا مجمع ہے، پہلے ہی مصرع بہت توجہ. مولا فرما یعنی وہ 9 لاکھ کا لشکر امام کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا تھا. اللہ اکبر. مصرع دیکھیں. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں. ارے لفظ ہے تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں، کیا یہ امکان ہے. ارے مصرع دیکھیے گا خدا کی قسم. تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں، کیا یہ امکان ہے. ارے ہمارے آگے یہ کیا فوج، کیا یہ ساما ہے. اللہ اللہ. 4 مصرے نہیں ہیں بلکہ 4 قصیدے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا. ہمارے آگے یہ کیا فوج، کیا یہ ساما ہے. اے ہم اس کے لخت جگر ہیں جو شاہ مرداں ہے. اللہ اکبر. ہم اس کے لخت جگر ہیں جو شاہ مرداں ہے، اور ہم اس کے نور نظر ہیں جو شیر یزداں ہے. بیت بھی سنیے گا. ہم اس کے نور نظر ہیں جو شیر یزداں ہے،
جچے نگاہ میں کیا صف تمہارے لشکر کی. ہے چھٹا مصرع جانے بند ہے. جچے نگاہ میں کیا صف تمہارے لشکر کی, ہم آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں علی سے صفدر کی. اللہ اکبر. علی سے صفدر کی بلند ترین درود بھیجئے عظمت محمد آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں علی سے صفدر کی. فرماتے ہیں ہماری تند نظر وقت گیر و دار رہی. ہائے ہائے, ایک مصرے میں موتی پرو دیے ہیں خدا کی قسم. ہماری تند نظر وقت گیر و دار رہی, ہمارے ساتھ ظفر مثل جانثار. ہمارے ساتھ ظفر مثل جانثار رہی. بھائی مصرے کے ہمیشہ سپاہ دی میں صدا, سپاہ دی میں صدا فتح کی بہار رہی. تاریخی مصرع خدا کی قسم فرما رہے ہیں آقا کہ سپاہ دی میں صدا فتح کی بہار رہی, اور ہمیشہ اوچ پہ حیدر کی ذوالفقار رہی. ہمیشہ اوچ پہ حیدر کی ذوالفقار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی. ایک مصرے میں پوری تاریخ, اللہ اکبر, 80 غزوات, اور ہر غزوے اور ہر جنگ کے فاتح ہمارا مولا علی. ہمیشہ جنگ, ہمیشہ اوج پا حیدر کی ذوالفقار رہی. ارے بیت بھی دیکھیے گا کہ مٹا دی کفر کی ظلمات, وہ ہم نے گھاتیں کی. چڑا مصرع جان مرثیہ ہے. مٹا دی کفر کی ظلمات, وہ ہم نے گھاتیں کی. ہمیں یہ تیغ وہ ہے کہ جس نے علی سے باتیں کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تیغ وہ ہے کہ جس نے علی سے باتیں کی. ہمیشہ اوج پا حیدر کی ذوالفقار رہی. مٹا دی کفر کی ظلمات, وہ ہم نے گھاتیں کی. یہ تیغ وہ ہے کہ جس نے علی سے باتیں کی. پکار فوج کے افسر, پکار فوج کے افسر, بجا ہے سب یہ کلام. امیر اب تو ہمارا ہے میر لشکر شام. بے شمار نہ مغفرت سے ہے مطلب. مصرع دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن نہ مغفرت سے ہے مطلب نہ آخرت سے ہے کام. وہ اپنی شرح ہیں جو ہیں یزید کے احکام. ہائے ہائے بیت دیکھیے گا, وہ اپنی شرح ہے جو ہیں یزید کے احکام. ہم اس کے حکم سے خون آپ کا بہائیں گے. کہتے ہیں ملون کے سرے امام سوئے شام لے کے جائیں گے. اللہ اللہ. آپ دیکھیے گا یہ سننے کے بعد جب امام نے اقرار لے لیا کہ تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے, 71 لاشیں اٹھانے کے بعد, آپ دیکھیں لوگ مقصد پہ بات کرتے ہیں. مقصد کربلا کو سمجھیے. ارے مقصد کربلا بس اور بس یہی ہے. مقاتل کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا حسین نے قاتل سے پوچھ کے بتا دیا کہ دیکھو کربلا کیوں ہو رہی ہے. آقا حسین نے آخری وقت 71 لاشیں اٹھا چکے, اب میدان میں آ کے فوج سے مخاطب ہے, عمر سعد سے پوچھ رہے ہیں بتا تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے. یہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں امام کہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ کیوں قتل کر رہے ہیں یہ لوگ, اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ سارے زمانے کی زبانیں آخر قیامت تک بند ہو جائیں, کہ لوگ ہماری یعنی اس شہادت کا مقصد اپنی طرف سے نہ نکالیں. حسین نے دیکھیں اس کے لیے جان دی, اور مقصد کربلا کو سمجھیے, اور مقصد یہ ہے یعنی پرسے میں مقصد سمجھایا جا رہا ہے. اور یہ صرف پرسہ ہے, جناب سیدہ کو امام حسین کا پرسہ دیجئے. آپ اس میں مقصد تلاش کر رہے ہیں, ازا خود مقصد ہے, مقصد کا مقصد تھوڑی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور مقصد کی بات تو پھر ہر چیز کا مقصد سمجھیے, اس پہ بات نہیں ہوگی کہ نماز کا مقصد سمجھیے, روزے کا مقصد سمجھیے, خالی پڑھنے سے کیا فائدہ, مقصد سمجھیے. کسی چیز کا خالی یہ ہے کہ بس مقصد سمجھیے. حسین نے کیوں جان دی, آپ بتائیں گے حسین نے کیوں جان دی؟ حسین خود بتا رہے ہیں پوچھ کے کہ دیکھو میں کیوں جان دے رہا ہوں. بتا عمر کہ تو نے مجھے کیوں قتل کیا, کیوں قتل کر رہا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا, حرام محمد کو حلال کیا ہے, شریعت کیا کیا ہے؟ بغضاً لے ابھی, یہی جملہ تھا قاتل کا, مقاتل میں لکھا ہے.
آپ کے باپ کی دشمنی میں. اب جب اقرار لے لیا کہ صرف علی کی دشمنی میں کربلا ہو رہی ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ آپ کے باپ کی دشمنی میں. اب وہ حدیث ہے رسول کی، یا علی بغض کا کفر و نفاق، علی تمہارا بغض کفر ہے اور نفاق ہے. اب علی کا بغض جب ثابت ہو گیا تو اب حسین کی تلوار کو یہ نہ کہے مسلمانوں پہ چلی، کافروں پہ چلی، کیونکہ یا علی بغض کا کفر و نفاق. اب امام حسین نے جو تلوار چلائی ہے اور پہلے ہی حملے اول میں وہ 9 لاکھ کا لشکر 85 کلومیٹر کی کربلا سے کوفے تک کی دوری ہے، اور مقاتل لکھتے ہیں کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھیں. یہ 9 لاکھ کا مجمع 71 لاشیں اٹھانے کے بعد اس حسین کا پہلا وار نہیں برداشت کر سکا. وہ تو اگر صدا نہ آ جاتی حسین بس تلوار روک لو اور امتحان کی منزل میں نہ ہوتے تو یہ لشکر کیا حیثیت رکھتا تھا. ارے یہ حسین تو عباس کا آقا ہے، عباس کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، صرف اگر اجازت دے دیتے تو یہ تو عباس کا حق ہے. صلوات اکبر محمد والد. ملاحظہ فرمائیں، معاف فرمائیں گے اتنا میں بھول گیا جذبات میں. ملاحظہ فرمائیے گا، سر امام صبح شام لے کے جائیں گے. بس اب یہ سننا تھا کہ آقا اب کیا کیفیت طاری ہوئی امام پہ. جب یہ سنا لائن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے خون آپ کا بہائیں گے. سر امام صبح شام لے کے جائیں گے. اب ملاحظہ فرمائیں، یہ سن کے بے شمار، یہ سن کے غیظ میں یا قبلہ امام آئے. بھائی دیکھیے گا، یہ سن کے غیظ میں یا قبلہ امام آئے، ادھر سے فوج بڑھی ناوہ کے ستم آئے. اب مصرے دیکھیں کہ صفوں پر کھینچ کے شاہ تیغ برق دم آئے. بھائی مصرہ آئے اب کہ صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہم آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیت سنیں، صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہم آئے. اب بیت دیکھیے گا کہ صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہم آئے. ارے اجل کو عید ہوئی. بہت توجہ، بہت توجہ، جان مرثیہ ہے یہ بیت. اجل کو عید ہوئی، اجل کو عید ہوئی، عرض پاک ہلنے لگی. ارے منافقوں کے گلے ذوالفقار ملنے لگی. عید ہوئی، گلے ملنے. صلوات اکبر محمد. اللہ اکبر. اجل کو عید ہوئی، عرض پاک ہلنے لگی، منافقوں کے گلے ذوالفقار ملنے لگی. بلند ترین درود بھیجیں عظمت محمد وعلی محمد. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد ولعن علی اعدائہ. ملاحظہ فرمائیں کہ سران فوج کے کٹ کٹ کے سر زمین پر گرے. بھئی بہت توجہ، فوج کا کیا تذکرہ. سران فوج کے، سران فوج کے کٹ کٹ کے سر زمین پر گرے. مصر دیکھیے گا، مصروں کی ترقی کہ 2 نیم ہو کے بیداد گھر زمین پر گرے. 2 نیم ہو کے بیداد گھر زمین پر گرے. حواس تیخ کی سب اہل شر زمین پر گرے. اب مصرع ہے، ارے ریاض بدعت و شر کے شجر زمین پر گرے. بڑا نازک مصرع. ریاض بدعت و شر کے شجر، بدعت و شر کے شجر زمین پر گرے. اللہ اللہ بیت ہے پھر کہ یہ تیغ کہتی تھی سب جانتے ہیں جیسی ہوں. ارے بہت توجہ رباب بلا. یہ تیغ کہتی تھی سب جانتے ہیں جیسی ہوں. ارے نہال کفر کی جڑ کاٹتی ہوں ایسی ہوں. نہال کفر کی جڑ کاٹتی ہوں. اللہ درود بھیجیں عظمت محمد. نہال کفر کی جڑ کاٹتی ہوں ایسی ہوں. نہ شہکہات نہ گھوڑے کے پاؤں رکتے تھے. بس مرثیہ مکمل ہو رہا ہے، مجلس مکمل ہو رہی ہے. بس چند بند ہے، اس کے بعد مصائب. فضائل کے میدان میں آخری 3 بند. بس ملاحظہ فرمائے، آخری 3 بند جیسے میں نے کہا تھا کہ نہایت اختصار کے ساتھ. نہ شہکہات نہ گھوڑے کے پاؤں رکتے تھے، ادھر کو بڑھتے تھے یہ صف جو کاٹ چکتے تھے. ارے مصرے، ادھر کو بڑھتے تھے یہ صف جو کاٹ چکتے تھے. نہ سر اٹھاتے تھے سرکش جدھر یہ جھکتے تھے. کوئی مصرع ہے. نہ سر اٹھاتے تھے سرکش
جدھر یہ جھکتے تھے، ارے کیسے سنیں گے مصرع، لگی تھی آگ بدن ناریوں کے پھکتے تھے، ناریوں کے، اللہ اکبر، کیا لفظ ہے ناری ہیں، لگی تھی آگ بدن ناریوں کے پھکتے تھے، بدن ناریوں کے پھکتے تھے۔ اب ملاحظہ فرمائیں بیت کہ زمین گرم پا کس صف میں بھاگ بھاگ نہ تھی، زمین گرم پا کس صف میں بھاگ بھاگ نہ تھی، اما یہ آگ تیغ کی تھی اور کوئی آگ نہ تھی، اللہ اکبر، یہ آگ تیغ کی تھی اور کوئی آگ نہ تھی۔ آخری دو بند فضائل کے میدان میں ہیں بس، نہ ایک سوار کو رہوار پر سنبھلنے دیا، لفظ دیکھیے گا مصرع، نہ ایک سوار کو رہوار پر سنبھلنے دیا، کسی کا وار نہ تیغ دو سر نے چلنے دیا، اللہ اکبر، کسی کا وار نہ تیغ دو سر نے چلنے دیا، اما کسی شقی کو نہ رنگ وغا بدلنے دیا، مصرع سنیں اب، کسی شقی کو نہ رنگ وغا بدلنے دیا، ارے اسے پرے سے نہ صف سے اسے نکلنے دیا، اللہ اکبر، بحث سنیے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخری بند ہے، اسے پرے سے نہ صف سے اسے نکلنے دیا۔ بڑی قیامت کی بات ہے کہ یہ تیغ گھیرے ہوئے تھی انہیں جدھر جاتے، بھائی توجہ، یہ تیغ گھیرے ہوئے تھی انہیں جدھر جاتے، اما احاطہ کر لیا تھا موت نے کدھر جاتے، احاطہ کر لیا تھا موت نے۔ بلند ترین درود بھیجیں عظمت محمد علیہ محمد۔ آخری بند فضائل کے میدان میں سنیں، احاطہ کر لیا تھا موت نے۔ آخری بند اسی کے بعد گریز ہے، چند بند مصائب کے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن یہ آخری بند بھی بڑا مارکت الارا بند ہے۔ احاطہ کر لیا تھا موت نے کدھر جاتے، ارے ظفر تھی جنگ میں شبیر نامدار کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ظفر تھی جنگ میں شبیر نامدار کے ساتھ، بھئی اکیلے لڑتے تھے حضرت کئی ہزار کے ساتھ، اللہ اللہ، دیکھیں اب چار مصرے، اکیلے لڑتے تھے حضرت کئی ہزار کے ساتھ، ارے وغا کو بڑھتے تھے جب حفظ کردگار کے ساتھ، کیا لفظ دیا، اللہ اکبر، وغا کو بڑھتے تھے جب حفظ کردگار کے ساتھ، تو قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ، اللہ اکبر، بیت دیکھیے گا بس اب، قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ، ذوالفقار کے ساتھ۔ اب میں بتا رہا ہوں، اب اس بیت کا تو جواب ہی نہیں ہے، قلم توڑ دیا ہے شاعر نے، ملاحظہ فرمائیے گا بیت، قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ، ارے پیام قتل کا پہلے ہی جا کے دیتی تھی، پیام قتل کا پہلے ہی جا کے دیتی تھی، ارادہ جس کا کیا موت جان لیتی تھی، ارادہ جس کا کیا موت، ہے اسی جان میں تو ساری جان ہے، لفظ جان میں ساری جان ہے، ارادہ جس کا کیا موت جان، صلوات بر محمد، ارادہ جس کا موت جان لیتی تھی، لیکن جب صدائے غیبی اور وہ قرآن کی وہ آیت، وہ سورہ کی آیت ہے، وہ گونجی کربلا کے میدان میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس پھر آقا حسین لبیک کہ تلوار روک لی، ملایا فرمائیے گا جدال و جنگ میں مصروف تھے شہ ابرار، اور کس طرح سے جنگ کی تھی، اور یہ تو 3 دن تو بس اصطلاحاً ہو جاتا ہے، ورنہ کتنے دن کے پیاسے تھے امام حسین، یہ صرف امام حسین جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، اللہ اکبر،
کیونکہ دوسری ہی محرم سے پانی بند ہو گیا، تو جو بچا ہوا پانی تھا 7 سے کہتے آپ، 7 سے تو کہتے آپ، تو 7 8 9 10 4 تو یہ دن ہیں کہ جس میں علی اصغر 4 دن سے زیادہ کے پیاسے ہیں، اب ان سے زیادہ جو ان سے بڑا ہے اس کی پیاس اتنی ہی بڑھ رہی ہے، پھر آقا حسین اللہ اکبر، کوئی سوچ سکتا۔ مولا فرمائیے گا جدال و جنگ میں مصروف تھے شہ ابرار، قیامت آنے کو تھی اٹھ رہا تھا زرد غبار، اس طرح سے جنگ کی تھی مولا نے کہ طبق زمین کے الٹنے کو تھے مائک کو سار، کس خیال نے امام کے ہاتھ کو روک لیا، ورنہ قیامت آنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مصرع دیکھیے گا کہ طبق زمین کے الٹنے کو تھے مائک کو سار، خیال وعدہ طفلی کا آ گیا ایک بار، اللہ اکبر، وعدہ طفلی کا آ گیا ایک بار، بھائی فرس کو روک کے تیغ دو دم کو روک لیا، اللہ اللہ مصرع فرس کو روک کے تیغ دو دم کو روک لیا، ارے جھکا کے سر فرس خوش قدم کو روک لیا، فرس کو روک کے تیغ دو دم کو روک لیا، کہا کہ ختم ہوئی بس بغائے سبت رسول۔ آئے آئے مصرع دیکھیں کیا فرماتے ہیں میرا مظلوم و کریم آقا، کیا فرما رہے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں کئی ہزار ستمگار ہو چکے مقتول۔ بھائی مصرع سنیے گا، فرماتے ہیں مولا کہ اما طلب بھی ہے، حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو، علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ یہ عالم تھا 9 لاکھ کے لشکر کا کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد ایک ضعیف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ اب ملاحظہ فرمائیے، کہا کہ ختم ہوئی بس بغائے سبت رسول، کئی ہزار ستمگار ہو چکے مقتول، ارے اما طلب بھی ہے تنہا سے اب سپاہ جہول۔ ارے مصرع سنیے گا، مصرع اما طلب بھی ہے تنہا سے اب سپاہ جہول، ارے رحیم بھی ہے دل و جان مرتضیٰ و بطول، رحیم بھی ہے دل و جان مرتضیٰ و بطول، بھائی جہاد ہو چکا، رحلت کا وقت آ پہنچا، اللہ اللہ مولا فرماتے ہیں بس اب ہماری شہادت کا وقت آ پہنچا، بس اب ہماری شہادت کا وقت آ پہنچا، تو سمند و تیغ کے تھمتے ہی نابکار بڑھے، اللہ اللہ بس سنیں چند بند ختم ہوئی مجلس، سمند و تیغ کے تھمتے ہی نابکار بڑھے، ارے ادھر سپاہ کے پیدل ادھر سوار بڑھے، اللہ اللہ مصرع سنیے، ادھر سپاہ کے پیدل ادھر سوار بڑھے، بے شمار علم کیے ہوئے تیغیں زبوں شیار بڑھے۔ آئے ہیں کیسے سنیں گے مصرع کہ جھکا جھکا کے سنانوں کو نیزہ دار بڑھے، جھکا جھکا کے سنانوں کو نیزہ دار بڑھے، ارے بیت نہیں مرثیہ شریر و سنگ دل و سخت گیر آنے لگے، ارے جو سینہ چاند سا تھا اس پر تیر آنے لگے، اللہ اکبر، جو سینہ چاند سا تھا اس پر تیر آنے لگے۔ بھائی بند دیکھیے گا کہ ادھر تھی گریا کو نہ بے کسی برائے حسین، اور ادھر رکابوں میں تھمتے نہیں ہے پائے حسین، ادھر رکابوں میں تھمتے نہیں ہے پائے حسین، فلک پر شور فرشتوں میں ہے کہ وائے حسین، ارے ہوا یہ غل ہے جنوں میں کہ ہائے ہائے حسین، ارے رسول پاک کا پیارا شہید ہوتا ہے، ارے امام ہمارا شہید ہوتا ہے، بس سنے چند بند حسین کہتے ہیں مہماں باپ نے رحم کرو، سنان و تیغ کو سید کے خون میں نہ بھرو، اٹھاؤ قتل سے بے کس کے ہاتھ فتنہ کرو، نبی سے شرم کرو، قہر کبریا سے ڈرو۔ ارے بیت سنیے گا کہ خدا کا بندہ ہوں، عجیب حسرت و یاس کی بیت ہے، بیت ملاحظہ فرمائے باب اعضاء، خدا کا بندہ ہوں اور 3 دن سے پیاسا ہوں، یہ بھی پیاس کی بات کہہ کے امام صرف حجت تمام کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہو پایا ورنہ پانی پلا دیتے، خدا کا بندہ ہوں اور 3 دن سے پیاسا ہوں، ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواسا ہوں، اللہ اکبر، ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواسا ہوں، ارے میری غریبی پر تم کیوں ترس نہیں کرتے، متاع و مال کی اتنی حواس
نہیں کرتے، قری ہے روز جزا پیش و پس نہیں کرتے۔ بھئی مصرع کہ یہ ظلم کرتے ہو اور منہ سے بس نہیں کرتے۔ عجب بیت ہے، خدا کی قسم، صرف تصور شرط ہے تو گریہ ضرور کریں گے، صرف تصور شرط ہے۔ بابے صاحب بیت سنیے گا، آقا فرما رہے ہیں یہ ظلم کرتے ہو اور منہ سے بس نہیں کرتے، ارے قریب مرگ ہوں اب کس لیے ستاتے ہو۔ اللہ اکبر، قریب مرگ ہوں، قریب مرگ ہوں اب کس لیے ستاتے ہو، ارے یہ کیوں غریب کو بھالے لگائے جاتے ہو، یہ کیوں غریب کو بھالے لگائے جاتے ہو۔ بھئی یہ کہتے کہتے آخری 4 بند سنیے، ختم ہوئی مجلس، یہ کہتے کہتے غشایا امام کو ایک بار، ارے کبھی یمین کو جھکے آپ گاہ سوئے یسار۔ مصرع سنیں گے، ابو الحنوق کا ناوک ہوا گلے کے جو پار، تڑپ کے رہ گئے گھوڑے پر سید ابرار، تڑپ کے رہ گئے، ابو الحنوق کا ناوک ہوا گلے کے جو پار، تڑپ کے رہ گئے گھوڑے پر سید ابرار۔ بھئی بیت ہے کہ رکی جو سانس، اجل کے پیام آنے لگے اور نکل کے پاؤں رکابوں سے تھر تھر آنے لگے، نکل کے پاؤں رکابوں سے تھر تھر آنے لگے۔ بس سنیں آخری تیر بند کہ فرس سے خاک پا وہ آسماں جناب گرا، اٹھائیے شور کے فرزند بو تراب گرا، فلک کا تاج گرا، مالک الرقاب گرا، زمین یہ سمجھی کہ گردوں سے آفتاب گرا۔ عجب بیت ہے کوئی جو دوست نہ تھا، اللہ اکبر، اپنے امام کی بے کسی ملاحظہ ہو بیت میں، کوئی جو دوست نہ تھا، مصرع جسم پاش پاش کے پاس، اللہ اللہ، کوئی جو دوست نہ تھا جسم پاش پاش کے پاس، تو ٹھہر کے رونے لگا ذوالجناح لاش کے بعد، ٹھہر کے رونے لگا ذوالجناح لاش کے پاس۔ بدوبن سنے پکارا بڑھ کے یہ تب ابن سعد بدانجام، ارے بسب کرو پسرے فاطمہ کا کام تمام۔ بھئی چلا سنان لئی سب سے پہلے سوئے امام، بس قیامت ہے ایک ایک مصرع، چلا سنان لئی سب سے پہلے سوئے امام۔ بھئی قریب آ گیا پھر شمر تیز کر کے حسام، قریب آ گیا پھر شمر تیز کر کے حسام۔ ارے بیت ہے اب خدا کی یاد میں اس دی پناہ کو دیکھا، بھئی زمین گرم پر سجدے میں شاخ کو دیکھا۔ اللہ اللہ، بند سنیے آخری بند، نہ رحم پیاس پر آیا شقی کو ہائے غضب، آخری بند سنیے بے شمار، نہ رحم پیاس پر آیا، نہ رحم پیاس پر آیا شقی کو ہائے غضب۔ بھئی ڈرا خدا سے نہ مطلق کیا نبی کا آداب، کیا وہ ظلم ہلا جس سے عرش اعظم رب۔ ارے 14 مصرع بیت سنیے، ختم ہو گئی مجلس، کیا وہ ظلم ہلا جس سے عرش اعظم رب، ارے بس اب بکا کرے مظلومی حسین پساب، بس اب بکا کرے مظلومی حسین پساب، ارے ندی نماز کی مہلت، اللہ اللہ بیت ہے ندی نماز کی مہلت، امام غازی کو ارے خدا کے سجدے میں بے سر کیا نمازی، اللہ اکبر، 13 ضربیں لگائی ہیں شمر لعین نے، ذبح تھوڑی کیا ہے، ذبح ایسے کیا جاتا ہے، اس نے ضربیں ماری ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی کند خنجر کرنے کے بعد، اوف اوف، اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا گزر گئی ہوگی آقا پر۔ ملاحظہ ہو کہ خدا کی یاد نہ دی نماز کی مہلت، امام غازی کو ارے خدا کے سجدے میں بے سر کیا نمازی کو، خدا کے سجدے میں بے سر کیا نمازی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔